السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی آج اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم جن ہستی کی یاد میں یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، ناظرین، وہ ہستی نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتے ہیں۔ ان کا آج 980واں عرس مبارک 18، 19 اور 20 صفر کی تاریخ 1445 ہجری کو لاہور میں منعقد ہو رہا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ جی ہاں، آج کا پروگرام حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر ہے۔ ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمان گرامی جناب نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور، ہمارے آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام حضور داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت مبارکہ کے بارے میں ہے، تو حضور آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، آپ کی شخصیت جو ہے برصغیر کی عظیم روحانی شخصیات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش غزنوی جو ہے وہ شہر، اس کا محلہ جلاب، اور وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ ہجویر تشریف لے آئے۔ یہ بھی اس شہر کا ایک محلہ ہے صحیح، جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 300 صوفیہ اکرام سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشد نے جب آپ کو حکم دیا، پھر آپ لاہور تشریف لائے، اور تقریباً جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے تو وہ 30 سے 34 سال آپ نے لاہور میں جو ہے تبلیغ اسلام کی، روحانی فیض سے لوگوں کو مستفید کیا، اور سینکڑوں جو ہے کافروں کو مسلمان کیا، اور مسلمانوں کو راہ ہدایت پر لے آئے، اور اپنے روحانی فیض سے اس پورے خطے کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لاہور کو بھی داتا کی نگری کے نام سے جانتے ہیں، بے شک، اسی وجہ سے کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین نے آپ کو مزار پر حاضری دی، اور جہاں سے انہوں نے روحانی فیض و برکات حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ حضور، داتا صاحب کو داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا اصل نام ابو الحسن علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا اصل نام ہے، اور کیونکہ غزنوی سے آپ کا تعلق ہے تو اس لیے آپ کو غزنوی بھی کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضور، حضرت داتا گنج بخش کے خاندانی پس منظر اور نسب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ آپ کا جو ہے خاندانی پس منظر یہ ہے کہ آپ کا پورا خاندان جو ہے علم و فضل رکھتا تھا، اور بزرگان دین سے آپ کا جو ہے خاندانی تعلق تھا، اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اولاد میں سے تھے۔ ماشاء اللہ۔ ویسے آپ کو جو ہے نجم طرفین سید بھی کہا جاتا ہے، یعنی حسنی حسینی سید بھی کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں ملتی، اور آپ نے جو تصانیف لکھی، اور اس میں بہت سی جو ہیں تصانیف کچھ لوگوں نے آپ کی چرا لی، یعنی اپنے نام سے شائع کر دی۔ کیا آپ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے جی کہ بہت سی کتابیں جو ہیں لوگوں نے اپنے نام سے لکھ دی؟ بہتر۔ اس زمانے میں تو قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، جی بالکل، اور بہت سی کتابیں جو ہیں وہ ناپید ہو گئیں، اور صرف ایک جو شاہکار موجود ہے وہ ہے کشف المعجوب۔ بہت بہتر۔ اور اس کے متعلق بھی اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہیں تو وہ کشف المعجوب پڑھ لے۔ سبحان اللہ، بہت بہتر۔ اور کشف المعجوب جو ہے وہ آپ کی علمی شخصیت کا تعارف ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علم و فضل میں کیا مقام رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ حضور، داتا صاحب نے ابتدائی تعلیم اور پرورش
کہاں حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے شہر جو ہے غزنوی سے ہی حاصل کی، صحیح اور ابتدائی تعلیم میں مختلف صوفیہ کرام سے بھی روحانی تعلیم حاصل کری، صحیح اور ان میں جو آپ کے روحانی استاد ہیں جن سے طریقت کی تعلیم حاصل کی آپ نے، جی وہ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ماشاء اللہ ان سے آپ نے روحانی فیض و برکات حاصل کیے اور روحانی منازل طے کری، ماشاء اللہ اور پھر آپ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ ماشاء اللہ پھر باقی جو ہے انہوں نے آپ کی روحانی تربیت فرمائی ماشاء اور اللہ ایک مکمل روحانی مقام پر آپ کو فائز فرمایا۔ سبحان اللہ پھر اس کے بعد آپ نے دور دراز کا سفر کیا، اور تقریباً جو ہے 300 شیوخ سے فیض و برکات حاصل کیے، سبحان اللہ اور اس سفر میں آپ نے قادغستان، ازبکستان اور بغداد، ایران، اور سبحان اللہ اس طرح جو ہے مصر وغیرہ، جی یہاں پر آپ نے جو ہے سیاحت فرمائی، سبحان اور اللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سبحان مختلف اللہ شیوخ سے صحبت حاصل کری۔ ماشاء اللہ حضور داتا صاحب نے اسلام میں صوفیانہ تعلیمات، تصوف اور روحانیت کی اہمیت پر کس طرح زور دیا؟ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحبت میں آئے، ان کو انہوں نے شریعت کی تعلیم بھی دی اور روحانیت کی تعلیم بھی دی، سبحان اللہ اور روحانیت کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ زندگی سے وسلم ملتی ہے، بے شک اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے علیہ عبادت کی، وسلم جی تو روحانیت کا تعلق عبادت سے ہے۔ بے جس شک طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے سبحان اور اللہ جو ہے نوافل ادا کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، حضور آپ تو معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، وسلم بے شک پھر آپ اتنی عبادت اور ریاضت، سرکار نے فرمایا کہ میں کیا اپنے رب کا شکر بھی ادا نہ کروں سبحان اللہ جس نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ بے تو شک صوفیہ کی تعلیم یہی تھی، اور یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے لوگوں کو جو ہے روحانیت کی طرف کھینچا، اور ماشاء اللہ پھر چلا کشی لوگوں کو کرائی، ماشاء اور اللہ بڑے بڑے بزرگان دین نے آپ کے مزار پر حاضر دی، سبحان جن میں اللہ حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی، سبحان حضرت اللہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ماشاء اللہ دیگر جو ہے بزرگان دین آپ کے جو ہے وصال کے بعد بھی آپ کے مزار سے جو ہے روحانی فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے روحانیت کے ذریعے ایسے کون کون سے کام کیے جن سے برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ ایک تو صوفیہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، سبحان اور اللہ جو ہے اپنی روحانیت، اپنی کرامات سے اسلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تو جنہوں نے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جی اور پھر ان کی فیض و برکات سے مستفید ہوئے، ان کی کرامات کو دیکھا، اور جو ہے ان کی صحبت اختیار کری، سبحان تو ظاہر اللہ ہے کہ ان کو روحانی معرفت ملی، اللہ واہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ان کو نصیب ہوئی، سبحان اللہ اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا۔ تو سبحان اللہ یہ بزرگان دین کا اصل مقصد ہے کہ بے وہ شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان تو اللہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا دربار تو ایسے ہی ہے بے کہ شک جہاں بڑے بڑے اولیاء کاملین نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کیا آپ کے یہاں سبحان اللہ چلہ کشی کر کے، سبحان اور اللہ آپ کے یہاں روحانی فیض و برکات کے ذریعے۔ سبحان اللہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامات کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ جہاں صوفیہ اکرام دیکھتے ہیں کہ کرامات کی ضرورت ہے، تو پھر وہاں وہ کرامات بھی دکھاتے ہیں، سبحان اور اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے مقرب بندوں کو یہ کرامات جو ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک اور کرامات یا معجزات، یہ ہم اس کو کہتے ہیں جو چیز عقل میں نہیں آتی۔ بے شک معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جو عقل میں نہ آئے، یا کرامت وہی ہوتی ہے جی بالکل کہ جو ہمارے انسانی عقل سے ماورا ہو۔ واہ تو ان بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملکہ عطا فرماتا ہے سبحان کہ اللہ یہ اپنے جو ہے روحانیت کے ذریعے اور کرامات کے ذریعے لوگوں کو جو ہے قائل کرتے ہیں، اور لوگوں کے دل کو صاف کر کے، اور سبحان اس میں اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے، اور پھر لوگ آپ کی
روحانی فضل و برکات سے مستفید ہوئے، اور آپ کے گرد ایک جو ہے مجمع جمع ہو گیا، واہ، لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے۔ تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آپ کی اس شہرت سے جی، خائف ہوئے، اللہ اور اکبر، کچھ جیلسی پیدا ہوئی ان میں، جی، اور تو حضرت درجہ گنبخش رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اولیاء کاملین کے مزارات ہیں جی، وہاں مسجد ضرور ہوگی۔ بے شک، تو سبحان اللہ، یہ جو ہے اولیاء کاملین کا طریقہ کہ مسجد تعمیر کرنا، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر پھر ذکر و اذکار کے ذریعے اور اسلام کی تبلیغ کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا۔ سبحان تو اللہ، آپ نے بھی مسجد تعمیر فرمائی، تو مسجد تقریباً مکمل ہو گئی، تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ مسجد جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہے، صحیح، قبلے سے پھری ہوئی ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ حضرت اکبر، گنبخش رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ مسجد مکمل کروا لی، تو جی، اس کے بعد پھر آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگلی نماز میرے پیچھے پڑھیں، اور صحیح، پھر نماز کے بعد بیٹھ کر بات ہوگی۔ سبحان اللہ، تو عوام الناس بھی جمع ہوئے، اور وہ علماء جو ہے جمع ہوئے جو معترض تھے، جی، اور جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا وہ لوگ سب جمع ہو گئے۔ صحیح، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت درجہ گنبخش رحمۃ اللہ علیہ نے امامت فرمائی، ماشاء اور اللہ، جب آپ نے کہا کہ میرا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، جی، تو جتنے پیچھے ان کے نمازی تھے انہوں نے سامنے دیکھا تو کعبہ نظر آ رہا تھا، سبحان اللہ، اور سبحان ایسا اللہ، محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کعبے یعنی حرم شریف کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان جتنے اللہ، معترضین تھے ان کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حجابات اٹھا دیے، اور سبحان حضرت اللہ، داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشاہدہ کرا دیا۔ واہ، واہ، یہ اولیاء کاملین کی شان ہے بے کہ شک، یہ مباحثہ نہیں بلکہ مشاہدہ کرا دیتے ہیں، سبحان اللہ، مباحثہ نہیں کرتے، بے مشاہدہ شک، کرا دیتے ہیں۔ تو سبحان جب اللہ، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا جی، تو پھر وہ تمام اعتراض ختم ہو گئے۔ سبحان یہ آپ اللہ، کی بہت بڑی کرامت تھی، جس کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ ایک مشہور کرامت آپ کی ہے کہ آپ دریا راوی کے کنارے تشریف فرما تھے، جی، تو وہاں سے ایک بوڑھی عورت گزرا کرتی تھی صحیح، جو مٹکے میں دودھ لے کر روزانہ جاتی تھی۔ جی، تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بلایا جی، اور اس سے کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو۔ صحیح، تو اس نے کہا کہ یہ میں کیسے دے سکتی ہوں، رائے راجو جادوگر ہے، جی، ہمیں یہ دودھ اس کو روزانہ دینا پڑتا ہے، صحیح، اور اگر ہم اس کو نہ دیں تو پھر ہمارے جو جانور ہیں وہ دودھ کے بجائے خون دینا شروع کر دیتے ہیں، صحیح، تو یہ اگر میں نے آپ کو دے دیا تو پھر میرے جانور تو خون دینے لگیں۔ تو حضرت اللہ داتا اکبر، گنج رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ دودھ ہمیں دے دو، دیکھو اس کے بدلے تمہارے جانور کہیں زیادہ دودھ دیں گے، سبحان اللہ، کثیر مقدار میں تمہیں دودھ حاصل ہوگا، اور یہ دودھ تم ہمیں دے دو اور تمہارے جانور محفوظ بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ، اس عورت نے آپ کے چہرے پر نور ولایت دیکھا، اور سبحان پھر اللہ، آپ کی گفتگو سنی تو اس نے فوراً وہ دودھ آپ کے حوالے کر دیا۔ ماشاء اللہ، آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا پیا اور باقی دریا راوی میں ڈال دیا، صحیح، اور اس کے بعد جب وہ عورت رائے راجو جادوگر کے بجائے جی، واپس اپنے گھر سے چلی گئی، جی، اور جب شام کو اس نے دوبارہ دودھ جی، دھویا تو اس کے تمام گھر کے برتن بھر گئے، سبحان لیکن اللہ، جانوروں کے تھنوں میں دودھ اس وقت بھی موجود تھا۔ موجود تھا، سبحان اللہ، یہ خبر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آس پاس لوگوں میں پھیلی، پھیل گئی، جو دودھ رائے راجو جادوگر کو دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جب ان کو پہنچی تو وہ بھی اپنا دودھ لے کر آپ کی خدمت میں نذرانے کے حاضر، طور پر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، آپ سب سے تھوڑا سا دودھ لیتے اور جی، باقی دودھ دریا میں بہا دیتے، اور جب وہ سبحان واپس اللہ، جاتے تو ان کے جو ہے جانور کثیر مقدار میں دودھ دیتے، اور جس کی وجہ سے ان کے تمام برتن بھر جاتے، اور اس کے بعد سبحان بھی ان اللہ، کے تنوں میں دودھ موجود ہوتا۔ سبحان اللہ، تو اس طرح جو ہے وہ روزانہ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ صحیح، رائے جادوگر کی طرف جانا انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب جادوگر نے سنا اور یہ تمام واقعات، تو اس نے جو ہے سوچا کہ مجھے ان سے جا کے بات کرنی چاہیے۔ صحیح، وہ آپ کی خدمت میں آیا، جی، اور آ کر اس نے کہا کہ اے درویش، تم نے ہمارا جو ہے دودھ تو بند کر دیا، تو اللہ اب اکبر، جو ہے اس کے علاوہ کوئی کمال ہے تمہارے اندر تو ہمیں دکھا دو۔ صحیح، آپ نے فرمایا میں تو فقیر ہوں، بے شک، مجھ میں کیا کمال ہے، تم میں کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ صحیح، تو اس نے جو ہے ہوا میں پرواز کرنا شروع کر دی،
وہ بھی اپنے جادو میں بڑا مہارت رکھتا تھا، جی بڑی اس نے اس میں ریاضت کی تھی صحیح اور کمال حاصل کیا تھا۔ صحیح اس نے جو ہے ہوا میں پرواز کرنی شروع کی، آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا جو اس کے سر پر جا کر پڑی اور اس کو زمین پر پٹک دیا۔ سبحان اللہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا اور اسی وقت آپ کے جو ہے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ اس کے سبحان بعد اللہ سے آج تک آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر دودھ کی سبیل لگتی ہے بے پہلا شک دن، بالکل اور بالکل مفت وہ دودھ تقسیم ہوتا ہے، ماشاء اللہ اور لاہور کے جتنے بھی دودھ والے ہیں جی وہ تمام جو ہیں اپنا دودھ لا کر حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جی دودھ کی سبیل میں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ اور وہاں آپ چاہے پوری بالٹی لے کر چلے جائیں آپ کو جی دودھ مل جائے گا، ایک بوتل لے جائیں، ایک گلاس لے جائیں، بے شک اس کا کوئی معاوضہ نہیں، بلکہ ماشاء یہ اللہ سب ان کے لنگر کا حصہ ہے، سبحان اور اللہ یہ ان کا فیض ہے جو جب سے لے کے آج تک جاری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور داتا صاحب کی روحانی کرامات اور مافوق الفطرت واقعات نے ان کے پیروکاروں کے روحانی عقیدے پر کس طریقے سے اثر کیا؟ جو میں نے کرامات آپ کے سامنے بیان کی، جی تو اب ظاہر ہے کہ میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی کہا کہ دادا صاحب نے جو ہے مشاہدہ کرا دیا، بالکل جن جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ان سبحان کو اللہ سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے اور ان کو محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم حرم میں سبحان موجود اللہ ہیں، تو پھر سبحان اللہ یہ چیزیں دیکھ کر ان کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی، بے شک یہ تو ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، سن جی رہے ہیں، بالکل لیکن آپ سوچیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو سبحان تو اللہ اس کی جو ہے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ بے شک اور بے پھر شک اولیاء کاملین کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی نظر سے ہی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے جو شک دل کی کدورت اور جو میل گناہوں کا ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، جی تو ان کی صحبت سے جو ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو آپ نے اپنی کرامت کے ذریعے جی اور اپنے جو ہے نظر کے ذریعے جی اپنے جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے ان جی کے دل کو کی دنیا کو بدل دیا، اور اس سبحان کے اللہ اندر سے گناہوں کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ تو جو سبحان اللہ ان بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھا اس نے اللہ کی معرفت حاصل کری۔ سبحان تو اللہ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تمام جو ہے زندگی اسی طرح اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، روحانیت اور علم معرفت لوگوں تک پہنچاتے رہے، ماشاء جس کی اللہ وجہ سے آپ کے جو مریدین ہیں اور آپ کے جو پیروکار صحبت ہیں یافتہ تھے جی لوگ، ان میں کتنے جو ہیں ولی اللہ بن گئے، سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں وہ شامل ہو گئے، سبحان اور اللہ پھر وہ فیض و برکات آپ کے مدار سے بھی جاری ہے بے اور شک قیامت تک وہ جاری رہے گا۔ سبحان آج اللہ بھی جو روحانیت کے متلاشی لوگ ہیں اور روحانیت کا جام پینا چاہتے ہیں، جی تو آج بھی وہ دادا صاحب کے مزار پر جاتے ہیں بے شک اور ان کو روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ سبحان میں بھی اللہ گیا ہوں، میرے والد محترم 35 سال جو ہے ماشاء حضرت اللہ دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے اجلاس کی صدارت فرماتے رہے، سبحان اور اللہ ان کو بڑا سبحان اللہ جو ہے بڑے عقیدت اور محبت سبحان دادا اللہ صاحب سے تھی، جی اور انہوں نے دادا صاحب کی زیارت بھی کی تھی، سبحان تو اللہ ان کے مدار سے بھی ان کا جو فیض ہے بزرگان دین نے حاصل کیا، سبحان اور اللہ جو ہمیں والد محترم بتایا کرتے تھے، جی تو ہم بھی جب جاتے تھے اور آج بھی ہم جاتے ہیں جی تو ایک عجیب روحانی کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے ذہن سے دنیاوی خیالات حذف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ بے دنیا کا شک ہمیں خیال نہیں رہتا۔ آپ بے شک دادا صاحب کے مزار پہ چلے جائیں، جی آپ کو کوئی قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا، واہ کوئی ذکر و اذکار میں مصروف نظر آئے گا، بے شک کوئی جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوا نظر آئے گا، بے شک یعنی سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں ہی مشغول ہوں گے۔ سبحان اور اللہ آپ دادا صاحب کے مزار کے ہاتھ سے نکلیں تو پھر آپ دنیا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ بے شک تو یہ ان کا وہ روحانی فیض ہے جو جب بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے، سبحان اور اللہ ہم جیسے لوگ جو گناہ گار ہیں ان کو بھی وہ فیض مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آج کا مسلمان داتا صاحب کی روحانی بصیرت، تجربات اور زندگی کے واقعات سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ان تمام بزرگان دین کی اور خصوصاً دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بے شک آپ کے جو سیرت کے اور بھی کتابیں جو لکھی گئی ہیں آپ کے اوپر، تو اس میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے علم دین کے لیے کتنی محنت کری، بے شک سبحان کتنے اللہ دن فاقے سے رہتے تھے، کتنے دن کھانا آپ کو نصیب نہیں ہوتا تھا، اللہ لیکن اکبر دین کے علم آپ حاصل کرتے رہے۔ سبحان اللہ اسی طرح جب اصول علم یعنی دین کے علم سے فارغ ہوئے جی تو پھر روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے، پھر سبحان اللہ مختلف شیوخ سے آپ نے روحانی فیض حاصل کیا، پھر چلہ کشی کری،
سبحان اور اللہ، روزے جو ہے رکھ کر چلا کرنا، پھر ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرنا، نوافل ادا اللہ کرنا، اکبر، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا. تو ان بزرگان دین کی زندگی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ، تو ان کی بے شک، زندگی بھی ہمارے لیے رہنما ہے، بے شک، ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ہم انہی کی طرح، ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، جی، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو عادات و اطوار اور ان کی زندگی کی سیرت میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے جی، کہ کس طرح انہوں نے اپنی نفس کو مار کر پھر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوئے، اور جی، کس طرح انہوں نے اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کری. تو سبحان آج ہم اللہ، بھی چاہیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بے شک، ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں جی، اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح رب العالمین کی معرفت حاصل کری. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضور، برِ صغیر پاک و ہند میں اولیاء کاملین میں آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ کا مقام جو ہے اس کا تو آپ سمجھ لیں کہ بیان کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. بے شک، آپ کس مرتبے پر ہیں، کس مقام سبحان پر ہیں، اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آپ کے بارگاہ میں حاضری دی. اور ماشاء سلطان اللہ، الہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، غریب نواز، جی، جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ نے جی، 40 دن مزار پر چلہ کشی کی. سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، سوچیں کہ مزار سے انہوں نے فیض حاصل کیا، سبحان اللہ، جن کو ہم سلطان الہند کے نام سے جانتے ہیں بے شک، اور عطائے رسول کے نام سے جانتے ہیں، ان بے کے شک، مرتبے کو بھی جانتے ہیں. سبحان تو اللہ، جب وہ شخصیت آپ کے مزار سے فیض حاصل کر سکتی ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. سبحان اللہ، اور پھر انہوں نے ایک شعر میں جو آپ نے پروگرام کے شروع میں پڑھا بھی جی، کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں جی، سے فارغ ہوئے جی، تو یہ شعر آپ نے پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے دینے والے سبحان اللہ، اللہ کی ذات کے مظہر واہ، حضرت دادا گنج بخش کو کہا. سبحان اللہ، اور پھر ناقصارہ پیر کامل، ہم جیسے ناقصوں کے لیے وہ پیر کامل ہیں، بے اور شک، کامل آرا رہنما جو کامل ہیں سبحان حضرت اللہ، سلطان ہند جیسی شخصیت، بے ان شک، جیسے لوگوں کے لیے وہ رہنما بھی ہیں. سبحان تو اللہ، یہ شعر ہی آپ کے مرتبے کو ظاہر کرتا ہے بے شک، کہ آپ کا روحانیت میں کیا مقام ہے، کہ سبحان جو اللہ، خود روحانیت میں کوئی مقام رکھتا ہو جی، وہ بھی آپ کے روحانیت کے سمندر میں سے جو ہے موتی چن کر لے کر جا رہا ہے. سبحان اللہ، تو انہوں نے 40 دن چلہ کشی کی اور پھر یہ شعر پڑھتے ہوئے لاہور سبحان سے اللہ، رخصت ہوئے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، امید ہے آج کی نشست آپ کو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہوں گے، اور میں آج کے پروگرام کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں. میں اپنے مہمان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور داتا صاحب کی سیرت پر انہوں نے روشنی ڈالی اور آپ کو اور مجھے ان کی سیرت سے مستفید کیا. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.